وہ بہت اچھی فیملی ہے جی، اور وہ لوگ، میں ان کے بڑی کلوز رہی ہوں. 2008-9 میں میری میں نے ان کے گھر بہت آنا جانا تھا کیونکہ ہم اکٹھے ٹریننگ کر رہے تھے. اور وہ لوگ، اگر ان میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ کچھ شاذب میں کہ وہ اگر وہ الیکشن کے لیے بھی کینڈیڈیٹ آتا ہے تو وہ بہتر رہے گا. شاذب شبیر صاحب اس وقت بہت سوشل سیکٹر میں بڑے کام کر رہے ہیں. وہ اس وقت سدن ایجوکیشن کے چیئرمین ہیں. اس کے علاوہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ٹورزم کو نئے لوگ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ٹورزم کے نئے پوٹینشیل جوان بچے آ رہے ہیں ان میں وہ کافی ان کا نام ایکٹیو ہے، ایکٹیو بہت ہے ایکٹیو اور ہے. ہو سکتا ہے آگے فیوچر بھی ان کا انشاءاللہ سے. اچھا ڈاکٹر یہ بتائیں کہ آپ نے جو آخری دن تھے والد صاحب کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، ایون ڈاکٹر وسیم عباسی، پروفیسر ڈاکٹر وسیم جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے آخری جو دن تھے وہ روزہ رسول پر گزارے ہیں. تقریباً 12 روز یہ لوگ وہاں پر رہے سب کے سب. ان کے والد صاحب وہاں سے آئے، یہاں آ کر انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور ان نے اپنی بیگم یعنی میری پھوپھی جان سے، ان کی ماما سے کہا کہ مجھے آپ نے 6 بجے اٹھانا ہے. یہاں پر 6:30 بجے مسجد میں نماز ہوتی ہے. ان کا کمزور جسم تھا اور 6:30 بجے جا کے مسجد میں صبح کی نماز پڑھتے اور فجر نماز ہمیشہ مسجد میں ہی جا کے پڑھتے تھے چونکہ میرا آنا جانا ادھر ہوتا ہے. تو جب وہ لیٹے تو ان کی روح پرواز کر گئی، یعنی باوضو حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی. اور آخری دن ان کے وہاں پر کیا والد صاحب سے گفتگو ہوتی تھی آپ کی وہاں پر؟ اچھا محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے جو لوگ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پریس دا بیل آئیکن لازمی کیجیے، اس سے آپ کو نئی ویڈیو ملتی رہے گی. آخری دنوں میں ہم لوگ مدینہ یہ پہلے پہنچ چکے تھے مدینہ. ہم پہنچے جب 28 تاریخ کو ہماری فلائٹ تھی، 29 کی صبح ہم پہنچے تو وہ بڑے فریش تھے اس دن. ان کا وہ بہت ڈسپلن کے پابند تھے، یعنی اصول کے تحت انہوں نے اپنی زندگی گزاری. ٹائم کی پابندی بہت کرتے تھے. ہم نے اکٹھے کھانا کھایا. 2 ہفتے میں انہوں نے دنیاوی کوئی بات نہیں کی سوائے اللہ کے ذکر کے. اور انہوں نے بڑے پیسفل یعنی مطمئن انسان جیسے ہوتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں بتایا کہ کس طرح بالکل یعنی غربت سے انہوں نے اپنی تعلیم کی اور ان کی پہلی تنخواہ کتنی تھی. یہ ساری باتیں وہ ہمیں بتاتے رہے. مسجد حرام میں ایک جمعہ انہوں نے، سیکنڈ لاسٹ جو تھا جمعہ ان کا، انہوں نے مسجد نبوی میں پڑھا، پھر مسجد حرام میں پڑھا بیت اللہ میں، اور آخری جمعے میں ان کو یہاں پہ یعنی جنازہ ہوا ہے. وہ کافی اس جو تھے وہ یعنی ایسے دیکھنے میں وہ سخت لگتے تھے کہ لوگ ڈرتے تھے کہ استاد جی ہیں پرانے وقت، لیکن اندر سے دل سے وہ بہت زیادہ نرم مزاج انسان تھے. اور ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ وہ سیاسی اور اسلامک گفتگو زیادہ کرتے تھے جب ہم ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. کچھ ہی عرصہ پہلے ان نے میرے سیل فون پہ صدر عتیق احمد خان صاحب کا انٹرویو سنا تو ان نے کہا مجھے کہ آپ انٹرویو کے علاوہ بھی صدر عتیق احمد خان صاحب سے ملا کریں، آپ کو بہت کچھ ملے گا. صدر عتیق احمد خان صاحب کی بہت کھل کے وہ ہمیشہ تعریف کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کی بہت بڑی خدمات ہیں. میرے ساتھ انہوں نے بہت باتیں کی سیاسی طور پہ. انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. میرا خیال تھا وہ پی ٹی آئی عمران خان کا ساتھ بولیں گے، کیونکہ میں بیسیکلی خود عمران خان کو پسند کرتی ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ چینج لانے کے لیے کچھ نہ کچھ چینج اس نے لانے کی کوشش کی ہے پاکستان میں. تو وہ بولے کہ ایک انسان اکیلا نہیں کچھ کر سکتا، ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے دنیا ساری میں. اور واقعی یہی بات ہے کہ ٹیم کے بغیر آپ نہیں کچھ کر سکتے. ایک اکیلا انسان کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، چاہے فیملی میں ہو، چاہے ملک میں ہو، سوسائٹی میں ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر، آپ سوشل سیکٹر پہ بھی بہت کام کرتی ہیں، جیسے میڈیسن کے حوالے سے جو آپ کا شعبہ ہے اس میں دیگر لوگوں کا آپ بہت خیال رکھتی ہیں. پلان کیا ہے، فیوچر پلان کیا ہے ڈاکٹر عمران عباسی کا؟ فیوچر یہی ہے کہ میں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے یہی کچھ میڈیکل کے سے ریلیٹڈ اپنے والد صاحب کے نام پہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں. یعنی ہاسپٹل بنانا چاہتی ہے؟ ہاسپٹل شاید بہت بڑا پروجیکٹ تو نہیں کر سکتی میں اس وقت، ایسا میں نہیں جو کہوں کہ
ہاسپٹل بناؤں گی یا میں نہ بنا پاؤں. میں وہ کام کرنا چاہتی ہوں جو میں اگلے انٹرویو میں آپ کو بتاؤں گی. جولائی 2023 میں. اچھا ایک امپورٹنٹ بات سوشل سیکٹر میں، چونکہ آپ انگلینڈ میں بیٹھ کے ہمارے انٹرویوز بھی دیکھتی رہتی ہیں، سوشل سیکٹر کی باتیں ہم لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں. یہاں سوشل سیکٹر میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، جیسے فاضیہ ٹرسٹ بھی کرتی ہے اور دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. آپ کس سے زیادہ امپریس ہوئیں کہ زیادہ کوئی کام کرتا ہے کار خیر کے؟ ساجد ویلفیئر فاؤنڈیشن والے بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے ان کا کام بھی ان کا پیج دیکھا ہے. ساجد اقبال عباسی صاحب. ہاں. اور باقی بھی فاضلیہ والوں کا بھی مجھے پتہ ہے، وہ بھی بہت زیادہ میڈیکل کیمپس ارینج کرتے ہیں. میرے بھائی کے ساتھ بھی انہوں نے کافی مسلم ہینڈز ہیں والے، وہ بھی کافی اچھا سوشل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اگر اجتماعی طور پہ مل کے کام کیا جائے نا تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس کس ایریا میں ضرورت ہے، کیا چیز کی نیڈ ہے، اور اس لحاظ سے پھر ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ 2 بیسک چیزیں ہیں جن کے اوپر کام ہمارے علاقے میں بہت ضرورت ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بچے انگلینڈ میں، آپ اکیلی آئی ہیں پاکستان میں، تو یہ بچے آپ کو مس نہیں کر رہے ہوں گے؟ بہت مس کر رہے ہیں جی، میں بھی بہت مس کر رہی ہوں. میرے بچے 2 ہیں، حیدر 10 سال کا ہے اور حماد 5 سال کا ہے. اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ رضوان نام ہے ان کا، وہ ایکیوٹ میڈیسن کے کنسلٹنٹ ہیں، اور وہ بھی بہت زیادہ سوشل کام کرتے ہیں. آپ کبھی کوٹلی میں آپ کو بلاؤں گی کھرٹا ان کے علاقے میں، تو آپ آ کے ذرا دیکھیے گا. انشاءاللہ ان سے بھی ملیں گے، ہماری طرف سے ان کو سلام بھی. اچھا ایک امپورٹنٹ بات کہ ڈاکٹر عمران عباسی میڈیکل شعبے سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے علاوہ کیا شوق ہے؟ اس کے علاوہ مجھے سیاست، یعنی مجھے ٹی وی میں ٹاک شوز بہت غور سے ضرور دیکھتی ہوں. اچھا جیسے کون سے جرنلسٹ پسند ہیں آپ کے؟ کاشف عباسی، شاہ زیب خان زادہ. شاہ زیب خان زادہ. جی، شاہ زیب خان زادہ کے کافی اچھے پروگرام ہوتے ہیں. کوئی شک نہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پہلے میں ڈرامہ وغیرہ دیکھتی تھی، اب اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا ٹی وی دیکھنے کا. ٹھیک ہے، تو باقی سوشل کاموں میں یہی ہے، میرا دل ہے کہ کہیں میں کوئی ایسا کام کروں جو لوگوں کی، یہاں پہ اسپیشلی غازی آباد کے اس علاقے کے لوگوں کے لیے، کہ ان کے آنے والی نسلوں کو کوئی تعلیم، تربیت، اس طرح کی چیز ہو جائے. اچھا کوئی انسٹیٹیوشن بن جائے یا کچھ. اچھا ایک امپورٹنٹ بات، ساجد اقبال عباسی صاحب کا ایک خواب ہے کہ یہاں پر ایک ہاسپٹل بنے جس میں لوگوں کی خدمات فیسلٹیز ہوں. ساجد اقبال عباسی صاحب اگر یہ کام کر گزرے تو ان کو آپ کی شاید ضرورت پڑے گائنیکالوجسٹ. جی ہم اویلیبل ہیں انشاءاللہ. لیکن آپ تو انگلینڈ میں ہوتی ہیں. میں انگلینڈ میں ابھی میں اس لیے رہ رہی ہوں کہ میری جاب وہاں پہ، میرے ہسبینڈ کی جاب وہاں پہ ہے، اور میرے بچے چھوٹے ہیں ابھی، ان کو تعلیم وہاں سے میں دلوانا چاہتی ہوں. اس کے بعد کسی سٹیج کے اوپر انشاءاللہ میں آ کے یہاں کام کروں گی. کسی سٹیج اللہ زندگی میں برکت عطا کرے. اللہ زندگی میں برکت. نے ایک شروع میں بات کہی ہے کہ ہماری ریاست میں جو ڈیلیوری کیس جو ہوتے ہیں وہ بہت، کئی تو ادھر کانڈی کی طرف بندہ ٹریول کرے تو روڈ ایسی ہیں، اللہ معاف کرے، کہ وہاں پھر گزرنا خاصا مشکل، کلمہ طیبہ کا وید کرنا پڑتا ہے. وہ تو ویسے بھی پڑھنا چاہیے لیکن وہاں جا کے تو بہت زیادہ وید کرنا پڑتا ہے. اب وہاں پر جا کے احساس ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی خواتین ہوں گی وہ کیسے ٹریول کرتی ہوں گی. تو روڈ بہت بیسک فیسلٹیز میں آتی ہے. یہ جو ہمارے ملک میں اس وقت ایک، یعنی یہ ہمارے سیاسی جو پرائم منسٹر ہیں، یہ جو ریاست کے نمائندے جن کے ساتھ آپ گفتگو بھی کرتے ہیں، ان کو آپ بیسک ان چیزوں کی طرف، یہ روڈ، کار، ہیلتھ فیسلٹیز اور یہ جو سڑکیں ہیں، ان کا نظام بہتر کرنے کے لیے بات کریں. جب بھی آپ کسی سے ملیں، میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے. اور یہ کہ نوجوان نسل کے لیے یہی ہے کہ آپ محنت کریں، جس جگہ ہیں آپ پڑھ لکھ کے میٹرک ایف ایس سی کریں، اور پھر میڈیکل کی طرف جائیں، اور پھر اپنے علاقے میں اگر کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر باہر بھی جاتے ہیں نا تو بھی 1% بھی کنٹریبیوٹ کریں گے نا تو وہ بھی بہت اینڈ پہ ایک بڑی اماؤنٹ ہو جاتی ہے. ایک بات، سردار فہیم محمد عباسی صاحب ایڈیشنل آئی جی ریٹائر ہوئے ہیں، ابھی وہ فارغ ہیں، مطلب فارغ، ان کے پاس اور کام بہت ہیں لیکن سرکاری کوئی ذمہ داری ان کی کاندھوں کے اوپر نہیں ہے. آپ کیا پیغام دیں گے؟ کیا وہ سیاست کی طرف ان کو آنا چاہیے؟ اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے سردار فہیم محمد عباسی صاحب کو؟ سیاست والا ان کا ٹیمپرامنٹ تو نہیں ہے لیکن وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں.
لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی سوشل اگر وہ کوئی ایسی لائک کام کرنا لائک کریں تو وہ ان کی اپنی ہیلتھ، ان کی اپنی صحت، لائک ان کے اپنے لیے بھی فائدہ ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. میرا حال ہے سیاست میں آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے لائک غازی آباد میں تو سیاست کا گڑھ ہے، تو سیاست کرنا جہاں سے آسان ان کے لیے آسان نہیں سیاست کرنا کے لیے سیاست نہیں آسان، مشکل نہیں ہوتا. لوگوں میں اب شعور آ گیا ہے، جو اچھا کام کرے لوگ اس کو ہر لیول پہ اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن یہی ہے کہ سیاست کرنے کے لیے آپ کو ایک فل ٹائم چاہیے، آپ کو ہر وقت لوگوں کے اندر بیٹھنا ہوتا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن چھوٹا موٹا آپ سوشل سیکٹر پہ اپنا کوئی کام کریں. میرا خیال یہ ہے کہ سیاست کے بغیر بھی انسان اگر اپنے علاقے کے لوگوں کا کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر ان کا دل ہو، اگر ان کو کوئی ان کا اپنا انسینٹیو وہ لیتے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اچھا، جو آپ نے کہا کہ کام کر سکتا ہے سیاست کے بغیر، بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. جیسے سردار شاذب شبیر کا ہم نے نام لیا، وہ سیاست میں نہیں ہیں ابھی اور وہ بہت سے سوشل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. اچھا محترم ناظرین، ڈاکٹر عمران عباسی صاحب کے تاثرات آپ نے وہ پوری کوشش کریں گے کہ جولائی 2022 میں جب یہ پاکستان آئیں گے تو پارٹ 2 ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ان کی بہت سی خدمات ہیں اور میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگوں کی یہ بہت رہنمائی کر سکتی ہے. پارٹ 2 میں بھی ہم آپ کو ان سے جڑے بہت سے سوالات اور بھی ہیں، ٹائم کم ہے اور انہوں نے واپس بھی جانا ہے اور یہ اس وقت جو ہے انٹرویو میرے ریکویسٹ پہ دے رہی ہیں. تو میں آپ لوگوں سے التماس کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے لائک کر کے آپ شیئر کیجئے. اجازت چاہوں گا. انصر عباسی، سوشل میڈیا نیوز، غازی آباد، تحصیل درکو، ڈسٹرکٹ باغ آزاد کشمیر. تھینک یو ڈاکٹر.